بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, دس از ظفر عباس فرام ایمبی گروپ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے گاہے بگاہے گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور فیصل ٹاؤن اور ایمبی گروپ کے پروجیکٹس کے حوالے سے اپڈیٹس بھی دیتے رہتے ہیں. آج ہماری خوش بختی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر فیصل ٹاؤن جناب چودھری ظہیر مجید صاحب. آئیے ان سے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے اور فیصل ٹاؤن اور ایمبی گروپ کے پروجیکٹس اور آنے والا جو ایک جوائنٹ وینچر ہے فیصل ٹاؤن اور ایمبی گروپ کا, اس کے حوالے سے بھی ان سے اپڈیٹس لیتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایمبی گروپ کو اپنے ایک مصروف اسکیجول میں سے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. ظہیر صاحب, سب سے پہلے آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے اپنی اسٹڈیز وغیرہ کہاں سے کمپلیٹ کی اور آپ اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کیسے آئے؟ لیکن جی اگر سیکنڈ پارٹ کا میں پہلے دوں, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں تو ایسے آئے کہ ایک والد صاحب نے جو جدوجہد شروع کی تقریباً 30 سال پہلے, تو وہ ماشاءاللہ ایک اتنے شارٹ سپان میں اتنا گرو کر گئی. تو ایک فیملی بزنس تھا جس میں میرے خیال سے جتنے لوگوں کی انپٹ آئے اور جتنی ایجوکیٹڈ انپٹ آئے وہ اتنا اور گرو کر سکتا ہے. تو اسی چیز کو اور بڑھانے کے لیے والد صاحب نے انشور کروایا کہ جی ٹاپ ناچ ایجوکیشن جہاں جہاں سے مل سکتی ہو. تو بیسک ایجوکیشن اسلام آباد سے کرنے کے بعد آئی وینٹ ٹو یو کے فار مائی ہائر ایجوکیشن, اور اسکاٹ لینڈ سے اسپیسیفکلی کر کے پھر پاکستان واپس آئے اسی سوچ سے کہ جی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اور جو ویژن آپ باہر سے اور جو آپ کو جس طرح کی انکریجمنٹ اور جس طرح کا ماحول باہر ملتا ہے وہ شاید پاکستان میں ہم ادھر تک نہیں پہنچے. تو وہ سوچ یہ تھی کہ جی آپ وہ ساری چیزیں ابزارب کر کے وہ والی سوچ باہر سے اکٹھی کر کے وہ آپ ادھر آ کر کسی طرح ڈلیور کر سکیں. تو اس لیے وہ ساری چیزیں ایجوکیشن, وہ ایکسپوجر, وہ ساری چیزیں لے کر خواہش یہی تھی کہ پاکستان آیا جائے اور اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے کام کیا جائے. یہ تو بہت اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے اسٹڈیز بھی باہر کے ملک میں کی اور وہاں سے جو بھی کچھ سیکھا, جو بھی آپ کا تجربہ ہے وہ آپ اپنے ملک میں اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ سرو کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. سر اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایمبی گروپ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد راولپنڈی میں ایک لیڈنگ ڈیولپر ہے اور آلریڈی پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیلیور کر چکا ہے. تو ان کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اور ایمبی گروپ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ لیکن جی ایمبی گروپ اور اسپیسیفکلی اکرم صاحب جو ایمبی گروپ کے اونر ہیں, میرے خیال سے ان کا تعارف کسی بھی جگہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. الحمدللہ اسپیسیفکلی اس ریجن میں جو اسلام آباد, پنڈی, اٹک کا جو ریجن ہے, اس میں اگر دیکھا جائے تو بے تحاشا پروجیکٹس ایمبی گروپ نے ڈلیور کیے ہیں اور سکسیزفلی ڈلیور کیے ہیں. بلکہ میں تو اس سے اور بڑھاتا چلوں گا اس بات کو کہ اگر اسپیسیفکلی ایک نیش دیکھی جائے مڈ رائز کی, تو میرے خیال سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جی مڈ رائز کے اندر شاید ایمبی گروپ آج کے دن میں انڈسٹری لیڈر ہو, اسپیشلی ان ٹرمز آف جتنی اسکوائر فوٹیج ڈلیور کر چکے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جی میرے خیال سے ریئل اسٹیٹ میں جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ آپ جو لوگوں کو پرومس کریں منیمم اتنا, ورنہ اس سے بڑھ کر ڈلیور کریں. تو یہ ایک بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے اور شاید کیونکہ سکسیزفلی کرتے آئے ہیں تو لوگوں کو اسی بیسس کے اوپر ایمبی گروپ پر اعتماد ہے, اور اس اعتماد کی بیسس پر الحمدللہ ایمبی گروپ اتنا گرو کر رہا ہے. تو آئی ایم شیور ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم ہم بڑی خوشی سے اور پراؤڈلی کہہ رہے ہوں گے کہ جی ایمبی گروپ پاکستان میں مڈ رائز کا لیڈرز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ باقی بھی بہت سارے پروجیکٹس کے اندر. پر آئی سی اے ویری برائٹ فیوچر فار ایمبی گروپ. دے آلریڈی ہیو اے ویری برائٹ اینڈ سکسیزفل ٹریک ریکارڈ. انشاءاللہ اللہ کی مرضی رہی تو اور بہت ساری کامیابیاں ملیں گی. انشاءاللہ ایمبی گروپ جو ہے وہ آپ کی جو توقعات ہیں ان کے اوپر پورا اترے گا, اور انشاءاللہ کلائنٹس کی جو توقعات ہیں ان کے اوپر پورا اترے گا, اور ابھی تک بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک انتھک محنت اور نہایتی جافشانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس کو ڈیلیور کر رہا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. سر آگے بڑھتے ہوئے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ابھی کرنٹ انشاءاللہ آنے والا جو پروجیکٹ ہے ایک میگا پروجیکٹ ہے اور ایک جوائنٹ وینچر ہے فیصل ٹاؤن کا اور ایمبی گروپ کا فیصل ہلز میں, اور وہاں پہ جو ہل واک کے نام سے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے. اس کا بیسک آئیڈیا کیا ہے اور یہ باقی پروجیکٹ سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے, اور اس پروجیکٹ کو اوور آل ایک بڑے کینوس پہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو کچھ گائیڈ کیجیے. دیکھیں پہلے تو آپ نے بات کی فیصل ہلز کی, میں فیصل ہلز کے اوپر تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں. جی فیصل ہلز الحمدللہ آج کے دن میں کسی پروجیکٹ کا نام نہیں ہے, یہ ایک شہر کا نام ہے. بے شک اگر اس کا آپ کوانٹم دیکھیں جو جس لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اس کی لوکیشن دیکھیں, اس کی ایکسیسیبلٹی, انفراسٹرکچر, کمیونیکیشن نیٹ ورک اس کے ارد گرد, سارے وہ فیسلٹیز اور امینٹیز اس کے ارد گرد موجود ہیں جو کہ اس کو کوالیفائی کرتی ہیں ایک سٹی کے اوپر. بے شک
پھر اس کا انکیچمنٹ ایریا اگر آپ دیکھیں کہ یہ 13-14 لاکھ آبادی سے گھرا ہوا ہے، تو یہ آبویسلی پرائمڈ ہے سکسیس کے لیے. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ جی فیصل ہلز کا جو ٹریجیکٹری ہے وہ کدھر تک جائے گی. آئی ایم شیور آج کے دن میں جتنی فیسلٹیز فیصل ہلز کے اندر آ چکی ہوئی ہیں اور جتنی پلان ہو چکی ہوئی ہیں، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ انشاءاللہ بڑے آنے والے بہت کم عرصے کے اندر کسی انٹرنیشنل شہر کے ساتھ کمپیٹ کرے گا انشاءاللہ. جب میں بات کرتا ہوں کہ پروجیکٹ نہیں اور شہر ہے، تو جب آپ شہر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر فیسلٹیز ایک شہر کے لیول کی ڈیزائن کرنی پڑتی ہے. بے شک. اس کو آپ پھر ایک پروجیکٹ کے نظریے سے نہیں دیکھ سکتے. تو ہل واک کی جو آپ نے بات کی، ہل واک کی اگر آپ انٹرنیشنلی میجر میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر دیکھیں تو پیڈیسٹرین فرینڈلی اسٹریٹس کا کانسیپٹ ایک بہت کامن کانسیپٹ ہے. تو ہل واک کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی یہ سیم ایلیویشن کے اوپر ایک پیڈیسٹرین فرینڈلی اسٹریٹ بنائی جا رہی ہے، جس کے اندر سینٹرل جو کورٹ یارڈ یا پیڈیسٹرین ایریا ہے اس کے اندر بے تحاشا ایکٹیویٹیز، کیاسکس، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ، ویسی اپنا ویو اور ارد گرد کا ماحول ایبزارب کرنے کی جگہ، اور ساتھ ہی ریسٹورانٹس، آپ کے آئس کریم پارلرز، جتنی ایف اینڈ بی سروسز ہیں، اس کے بعد پھر ریٹیل کی سروسز، ایک واکنگ مال اور واکنگ فوڈ کورٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. اور اس کے جو سبسیکوینٹ فلورز ہیں اس کے اندر لگژری اپارٹمنٹس پلانڈ ہیں. اور کیونکہ یہ سیم ایلیویشن پر ہے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ یورپ کی کسی مشہور اسٹریٹ کے اندر ٹائم گزار رہے ہیں. اور کیونکہ اس کے اندر ایک کمپریہنسو لائٹنگ پلان بھی انکارپوریٹ کیا گیا، تو یہ نہیں کہ جی صرف دن کے ٹائم ایک ایکسپیرینس سینٹر ہوگا، بلکہ یہ رات کے ٹائم نہ صرف واکنگ اسٹریٹ کا بلکہ ایک ہولسٹک ایکسپیرینس سینٹر کا بھی رول ادا کرے گا. تو اس کے اندر بہت مائنیوٹری ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں پلان کی گئی ہیں، اور اس طرح سوچا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پر لوگ جو باہر نہیں سفر کر کے جا سکتے، آج کے دن میں جو انفلیشن کے ساتھ لوگوں کے لیے ٹریولنگ مشکل ہوئی ہوئی ہے، تو کیا ہمارے قوم کا، ہمارے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہی والی فیسلٹیز ادھر پاکستان میں بھی اویلیبل ہوں؟ بہت سی سوچ ہے، بہت. تو اس کی یہی سوچ رہی ہے کہ جی ہم انٹرنیشنل لیول کوالٹی پاکستان میں انٹروڈیوس کروائیں. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے جب یہ ڈیلیور ہو جائے گا اور لوگ آ کر اس کو آباد کریں گے تو لوگوں کو یہی ایکسپیرینس ملے گا کہ جی یہ کسی میٹروپولیٹن شہر، کسی میٹروپولیٹن انٹرنیشنل میٹروپولیٹن پروجیکٹ سے کم نہیں ہے. ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ اس چیز کو ایسے سوچ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے ایک ایسی سہولت لوگوں کو دی جائے کہ جو کہ صرف باہر کے ممالک میں ہے اور اب وہ فیصل ہلز میں بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوگی. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی سوچ ہے. اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ جو ہل واک ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہم نے سنا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی پلان کی گئی ہیں، کوئی ایک ہوٹل کی جگہ بھی ہے، ایک ڈزنی لینڈ بھی ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کہ اس کے محل و وقوع میں جو ہے وہ کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی. ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا جی فیصل ہلز کو شروع سے ایک شہر کے طور پر پلان کیا گیا. جی. تو جو آپ نے فیسلٹیز کا ذکر کیا، لیکن جی ایک 4 اسٹار ہوٹل تو ابھی آ رہا ہے فیصل ہلز کے اندر، اچھا. جو کہ آلریڈی سائنڈ ہے، جس کی فیصل ٹاؤن گروپ فرانچائز اونر ہے آفیشلی آج کے دن میں. اچھا. انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہم اس کی ایک شاندار گرانڈ تقریب بھی رکھیں گے، انویلنگ سیریمنی بھی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ جی وہ شہر آباد ہونے کی جرنی کے اندر ہم کدھر تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے، نہ صرف فیصل ہلز کے لیے بلکہ فیصل ٹاؤن گروپ کے لیے. تو نہ صرف 4 اسٹار بلکہ جیسے آپ نے ذکر کیا ایک 5 اسٹار ہوٹل کا بہت بڑا پلاٹ ہم نے الوکیٹ کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی جس کے اوپر آنے والے بہت ہی کم عرصے کے اندر کام بھی شروع کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ملٹیپل کمرشل زونز، اس کے بعد ایک ٹیچنگ ہاسپٹل، اس کے اوپر بھی بہت جلد کام شروع ہونے جا رہا ہے. یہ تقریباً 500 سے 750 بیڈ کا ہاسپٹل بنے گا، جو کہ ایک نیشنل لیول کا ہاسپٹل بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے ایک ریکریشنل زون کی بات کی، تو ہم نے جتنا لوگ شاید اپنی سوسائٹیز کے لیے ایریا مختص کرتے ہیں، ہم نے اتنا ایریا ایک ریکریشنل زون کے لیے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے. اور اس کے اندر بے تحاشا ایکٹیویٹیز ہوں گی، جس کے اندر رائڈز اور پھر گو کارٹنگ، اور ہم جو دیکھیں گے کہ ہمارے ممبرس کی، ہمارے ایریا کی، انکیچمنٹ ایریا کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ہم لوگوں سے ان کی ڈیمانڈ پوچھ کر اس کو ڈیزائن کریں گے تاکہ چیز وہ بنے جو لوگوں کی خواہش کے مطابق، جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق، جو لوگ جس کو آباد کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ چیز بنائی جائے. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ جس طرح ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے آئے ہیں اسی طرح کرتے رہیں گے، ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے. تو ہم لوگوں کو اچھے لیول کی لیونگ افورڈیبل ریٹس کے اوپر ایکسیلنٹ انٹرنیشنل امینٹیز کے ساتھ انشاءاللہ
ڈلیور کرتے رہیں گے. ماشاء اللہ. مطلب اگر یہ کہا جائے کہ فیصل ہلز جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک شہر بننے جا رہا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ماشاءاللہ ٹیچنگ یونیورسٹی ہے, 5 اسٹار ہوٹل ہے, انفراسٹرکچر ہے ماشاءاللہ وہاں پہ, اسکول, کالج, یونیورسٹی, ہوٹلز, وہاں پہ ہاسپٹل, مطلب تمام تر فیسلٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل ہیں. اور یہ ہل واک کا کانسیپٹ بھی جو آپ نے بتایا کہ یہ انٹرنیشنل لیول کا کانسیپٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصل ہلز جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل شہر جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. اور ہمارے لوگوں کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہے کہ وہ یہاں پہ فیصل ہلز کو وزٹ بھی کریں, اور جو لوگ بھی یہاں پہ رہ رہے ہوں گے وہ یقیناً جو ہے وہ نہایت ہی جو ہے وہ خوش بخت لوگ ہوں گے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی اسٹڈیز بھی ابراڈ سے آپ اسٹڈی کر کے آئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کس قسم کی ماڈیفکیشن ہونی چاہیے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں, اور آپ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو فیوچر جو ہے وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان میں ہسٹوریکلی بھی دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ ہیز بین ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ انڈسٹریز فار ایز لانگ ایز یو کین تھنک. ایسی بات نہیں ہے کہ جی ریئل اسٹیٹ نے کبھی لوگوں کو مایوس کیا ہے, اور نہ صرف پاکستان, انٹرنیشنلی بھی دیکھیں, دس از ون آف دا بگیسٹ انڈسٹریز ان دا ورلڈ. بے شک. اور لوگ جب تھوڑا سا اونچ نیچ آتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں. اگر میں ٹیکنیکلی انٹرنیشنل ٹرمز میں بات کروں تو ریئل اسٹیٹ ہمیشہ ایک سائن کرو کے مطابق بوم باس سائیکل میں سے گزرتی ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب انڈسٹری پیک پر آتی ہے تو اس کے بعد یہ کریکشن ہو کر نیچے آتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ پیک پکڑتی ہے. تو اگر آپ ڈیٹا کو, ٹرینڈس کو دیکھیں تو باس سائیکل گزر چکا ہے پاکستان کا, اور اب یہ اپورڈ ٹریجیکٹری کے اندر جا چکی ہوئی ہے. بالکل. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, آپ کو اگلے 6 مہینے سال کے اندر نظر آئے گا کہ کتنے سبسٹانشیل ڈفرینسز آ رہے ہیں. آج کے دن میں بھی اگر آپ ٹرانزیکشن ریکارڈز دیکھیں اور پرائس کے بیہیویئر دیکھیں ریئل اسٹیٹ پرائسز کا, تو آپ کو اپورڈ ٹریجیکٹری نظر آنا شروع ہو گئی ہے. دوسری چیز, ایک بہت بیسک پرنسپل انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ باقی مارکیٹس کی طرح نہیں ہے. یہ ایک آرگینک مارکیٹ ہے, اس کے اندر کریڈٹ کا, یہ لونز کا, مارگیجز کا وہ حساب نہیں ہے, تو اس لیے کبھی بھی لانگ ٹرم نیگیٹو افیکٹس نہیں آتے. یہ کیش بیسڈ اکانومی ہے یا پھر اپ فرنٹ بیسڈ اکانومی ہے کہ لوگ وہ خریدتے ہیں جو ان کی جیب اجازت دیتی ہے. ان کے پاس پیسہ موجود ہے تو وہ خریدتے ہیں, اور یہ ایک بیسک نیسیسٹیز میں سے آ جاتی ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں, اپنے رہن سہن, اپنی روز کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرتے ہیں, تو اگلی آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہونا چاہیے, اپنی چھت ہونی چاہیے. تو یہ کبھی بھی نیگیٹو نہیں جا سکتی. یہ اونچ نیچ ہر انڈسٹری میں آتی ہے, پاکستان کی ہر انڈسٹری نے دیکھا ہے. بالکل. پر بہت برائٹ فیوچر ہے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا, پاکستان کا. ہم ایک ایسی پاپولیشن کا کاؤنٹ ہے جس میں ہم کوئی بھی ایک بیسک چیز بنا کر بیچنا شروع کر دیں تو اٹ از باؤنڈ فار سکسیس انشاءاللہ. ہمارے پاس اپنی سیل اتنی ہے, ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں. صرف اس کے اندر ایک چیز ضروری ہے, جو کہ میں ریئل اسٹیٹ میں بھی کہتا ہوں, کہ ہم لوگوں کو کوالٹی اچھی ڈلیور کریں. آپ نے بات کی تھی کہ ماڈیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, کہ میرے خیال سے آج کے دن میں بہت ساری ہماری کلائنٹیل ایسی ہے جو یا تو ٹریول کرتی ہے, اور ٹیکنالوجی کے دور میں ان کے پاس ایکسیسیبلٹی اتنی ہے کہ وہ بڑا آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہو کیا رہا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, کس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, کس طرح کی کوالٹی ہے. تو یہ ضرور کریکشن ہوگی کہ جو لوگ اس معیار کے اوپر نہیں ڈلیور کر رہے, جو لوگ قاعدے قوانین کو اس طرح نہیں فالو کر رہے, ان کے لیے ضرور مشکلات آئیں گی. اور لوگوں کے لیے کیونکہ ایکسیسیبلٹی ٹو انفارمیشن بہت زیادہ ہے پہلے کی بنسبت, تو لوگ زیادہ ٹرسٹ کریں گے ان کو جو آن گراؤنڈ ڈلیور کر رہے ہیں, جو آن گراؤنڈ فیسلٹیز دے رہے ہیں, اور جن کے پروجیکٹس کے اندر ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ہے. تو ماڈیفیکیشن یہی ہونی چاہیے کہ جس طرح فیصل ٹاؤن گروپ کا ہمیشہ بلیف رہا ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ آئیں, سائٹ کا وزٹ کریں, ہماری پروگرس دیکھیں, ہماری کوالٹی دیکھیں, اور پھر فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اپنا گھر کا خواب ادھر پورا کرنا ہے یا نہیں. تو اسی طرح نہ صرف فیصل ٹاؤن گروپ کے اپنے پروجیکٹس بلکہ ان کے اندر جو پروجیکٹس بن رہے ہیں, ہم کیونکہ سب کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا پروڈکٹ بنائیں, ڈیزائن اچھا بنائیں, اس کو ڈلیور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں, ٹائملی ڈلیور کریں. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے پاکستان کا بھی فیوچر بہت برائٹ ہے, ریئل اسٹیٹ کا تو برائٹ ہے ہی ہے انشاءاللہ. بالکل, بے شک یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اور انیشیٹوز کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, اور آپ نے بڑا ڈیٹیل سے بتایا کہ پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ہے وہ آ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی میں, اور ریئل اسٹیٹ کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی بس لاسٹ کوشچن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہل واک پروجیکٹ کہ بہت جلد انشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ ہمارے کلائنٹس کو, اوورسیز کلائنٹس کو, انویسٹرس کو کیا پیغام دیں گے کہ ایم بی گروپ جو ہے وہ ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اس پروجیکٹ میں, اور ہم ماشاءاللہ اپنی سیل بھی ہم نے اوپن کر دی ہے, پری لانچ
لانچ ریٹس بھی جو ہے وہ ہم نے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ فلیگ کر دی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے کلائنٹس کو, ہمارے کسٹمرس کو, اوورسیز کسٹمرس کو جو کہ باہر کے ملک میں بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا اچھا پروجیکٹ ہے, کتنا پازیٹیو پروجیکٹ ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کتنی بینیفیشل رہے گی ان کے لیے؟ دیکھیں جی, ایم بی گروپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی کیونکہ سکسیزفلی ڈلیور کیا. اس پروجیکٹس کے نا سارے فیچرز آپ باکسز ٹیک کریں تو پھر میرے خیال سے لوگوں کو خود ہی اپنا جواب مل جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو بلڈر ہے وہ کون ہے. ایم بی گروپ, جو جس کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. بالکل. یہ پروجیکٹ آ کس جگہ پر رہا ہے؟ فیصل ہلز میں, جس کے پیچھے جو ماسٹر ڈیولپر ہے اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, وہ آلریڈی سائٹ پر ویزیبل ہے. تو دو تو میجر چیزیں پہلی آپ کی باکسز ٹیک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ پروجیکٹ اٹ سیلف کو دیکھیں کہ ایک یونیک پروجیکٹ, ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے پیرامیٹرز کے اوپر ڈیزائن کیا گیا, تو اس پروجیکٹ کے اندر ساری ایسی فیچرز موجود ہیں جو کہ لوگوں کو نہ صرف انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ رہنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایسا پرفیکٹ اپرچونٹی دیتے ہیں کہ یہ ونس ان اے بلو مون اپرچونٹی ہے. تو میری سب سے گزارش ہے اسپیشلی اوورسیز پاکستانی سے, ابھی لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, فل جذبے کے ساتھ اس کے اندر اپنی سیل کے اندر حصہ لیں اور یہ اپرچونٹی نہ مس کریں. آئی ایم شیور جب آپ حصہ ڈال لیں گے تو سب لوگ دعائیں دیں گے کہ جی رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیجن لیا گیا اور اس کا پھر رائٹ رزلٹ بھی نکلا. بالکل سر, بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. اور یہ جو انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے یہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے بھی, انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اور ڈیولپر جو ہے اس کا وہ بھی سکسیزفل ہے, جو جہاں پہ یہ بلڈ ہو رہا ہے, پروجیکٹ آ رہا ہے ہل واک, وہ بھی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ یقینی طور کے اوپر اس پروجیکٹ کو لازمی وزٹ کریں, فیصل ہلز کو وزٹ کریں, ہمارے سیلز ٹیم سے رابطہ کریں. اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم آپ سے گاہے بگاہے جو ہے وہ گائیڈنس لیتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ویورز ہم آپ کے لیے مزید اس قسم کی گائیڈنس اور مزید فیصل ٹاؤن سے ریلیٹڈ اپڈیٹس, ایم بی گروپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ اپڈیٹس جو ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.